الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کے حلقے میں ہم نے 23ویں آیت سے بات شروع کرنی ہے. یہاں کچھ باتیں ہو چکی تھیں، کچھ باتیں کرنے کو رہ گئی تھیں. یہ سورہ یاسین کا دوسرا حصہ ہے جہاں 3 انبیاء یا 3 رسولوں کا قصہ ہے اور ان کے ساتھ ہی ایک اور مومن کا قصہ ہے جو دور سے کہیں سے آ کر اس نے ان کی تائید کی اور ان کی باتوں میں اضافہ کیا. ابھی اسی کی بات چل رہی ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا کو رکھ لوں، کسی اور خدا کو یا کئی اور خداؤں کو رکھ لوں اپنے پاس یا ان کو مان لوں. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. اگر الرحمن یعنی بہت زیادہ رحمت کرنے والا اگر کوئی نقصان دینا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آئے گی، یعنی ان باطل خداؤں کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آئے گی. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے. اس آیت میں جو نوٹ کرنے کی باتیں ہیں، پہلی یہ ہے کہ وہ آ کر قوم سے بات کر رہا ہے لیکن اس نے قوم کو مخاطب نہیں کیا کہ تم لوگ خدا دوسرے خدا لیتے ہو، باطل خدا لیتے ہو. اس نے اپنی بات کی ہے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں لوں دوسرے خدا؟ یعنی بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے جس سے کسی اور کو آپ افینڈ کر دیتے ہیں. تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. اگر آپ اس کی طرف اشارہ کر کے تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تو بات ایسے معلوم ہوتی ہے کہ میں تم سے کہیں بہتر ہوں اور میں کسی سپیریئر پوزیشن میں ہوں اور تم لوگ غلطی میں ہو تو تمہیں کریکشن کرانے کی ضرورت ہے. داعی کا اصل کام یہ ہے، خاص کر جو نبی نہ ہو، یہ نبی نہیں ہے، وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے میں تو بات اپنی کر رہا ہوں. دیکھو میرا ہی اپنا نقصان ہوگا اگر میں اللہ کو خدا نہ مانوں اور کوئی باطل خدا لے لوں. اور پھر دوسری بات اس نے یہ کی ہے، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ. یُرِدْنِی میں نی کا جو صیغہ ہے یہاں پر جو ضمیر آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر الرحمن مجھے کوئی نقصان دینا چاہے، میں آپ کے نقصان کی تو بات بھی نہیں کر رہا. یعنی ہم جب عام زبان میں کہہ دیتے ہیں نا تم لوگ تو تم پر تو اللہ کا ایسا عذاب آنا ہے نا کہ بس. لوگوں کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب دے گا، آپ کو سزا دے گا. بات وہ ایسے کر رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی سزا بھی دینی ہو اللہ تعالیٰ نے. اور پھر بات بھی کیا کی ہے، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں. جب عذاب دینے کی یا کوئی نقصان در کی بات آتی ہے، ضرر کو کہتے ہیں، کوئی مصیبت آنا، کوئی مشکل آنا، کوئی نقصان ہونا، جب نقصان کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں میں سے جو نام مناسب نہیں لگتا وہ الرحمن ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں کرے گا، معافی کرے گا، رحمت کرے گا، محبت کرے گا. نقصان کی بات رحمان کے ساتھ کیسے؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ. یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب مجھے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ کیا بھی ہے اس دنیا میں، کوئی مصیبت میں ڈالا بھی ہے، اس میں بھی کوئی ایسی رحمت ہے مجھے نظر نہیں آ رہی. میرا اس پر یہ ایمان کہ وہ الرحمن ہی ہے وہ نہیں جائے گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ إِن يُرِدْنِ الْعَزِيزُ بِضُرٍّ، جو اتھارٹی ہے اگر اس نے مجھے کوئی، اللہ تعالیٰ اتھارٹی بھی ہے. إِن يُرِدْنِ الْجَبَّارُ بِضُرٍّ، جبار کہتے ہیں عربی میں بہت زیادہ قوت والے کو، اور جو اصل میں جبر کا لفظ ہوتا ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہے اس کو کوئی زبردستی سیدھا کر دے، اس کو جبر کہتے ہیں عربی میں، اسی سے جبروت نکلا ہے. تو یہاں پر اگر جبار کا لفظ استعمال ہوا تو کہنے کی بات یہ ہوتی کہ اگر مجھے سیدھا کرنے کے لیے اللہ کوئی سختی کرتا میرے ساتھ تو پھر بھی کون آتا میری مدد کرنے.
بات یہ کی جا رہی ہے الرحمن کے لفظ کے استعمال کے ساتھ کہ میں کسی کی ہاں شفاعت ڈھونڈنے کہاں جاؤں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مشکل آئی ہے تو اس سے زیادہ رحمت کرنے والا کون ہوگا؟ میں کہیں اور کہاں جاؤں شفاعت ڈھونڈنے؟ یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت تو میرے کسی کام ہی نہیں آنی، ان کی شفاعت یعنی وہ میرے لیے کچھ رحمت، مجھ پر کوئی رحمت کریں گے، الرحمن سے زیادہ رحمت کون کرے گا؟ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بچہ جو ہے کبھی کبھی رو رہا ہوتا ہے اور ماں غصے میں آ جاتی ہے. کہیں مال میں جا رہے ہیں، کہیں دکان بازار میں جا رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، ماں غصے میں آ جاتی ہے، ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے، بچہ کہاں ہے؟ وہ بھی ماں سے لپٹا ہوا ہے. وہ اور ڈانٹتی ہے، وہ اور لپٹ جاتا ہے. اس نے اور کہاں جانا ہے؟ اس نے دکاندار کے پاس تھوڑی بھاگ کے جانا ہے، اور کہاں جائے گا وہ؟ اگر ماں کا غصہ بھی ہے تو ماں ہی ہے جس سے محبت ملے گی، ماں ہی ہے جس نے بعد میں اس کو گلے لگانا ہے، اس کو اٹھا لینا ہے، پیار کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی امتحان بھی ہو، لیکن وہ امتحان بھی ہو تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس آنا ہے. تو اسی لیے یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. اور دوسری اس سے اگلی بات کہ اگر وہ مجھے بچانا بھی چاہیں تو وہ لوگ کیسے بچائیں گے؟ لا ملجأ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور پناہ کہاں سے ملے گی؟ اپنی بات کر رہا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا. مجھے کون بچائے گا؟ انی اذا لفی ضلال مبین. اگر ایسا ہوا تو پھر میں تو بہت ہی کھلی واضح گمراہی میں ہوں، میں تو بہت ہی کنفیوز انسان ہوں اگر میں اس قسم کی غلطی کروں. دوبارہ اپنی بات، انی آمنت بربکم. دیکھو میں ان وجوہات کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں ہی لے آیا ہوں، میں خود اس نتیجے پر پہنچا. مجھے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے کہ کسی نے مجھے کمپیل کیا ہو، فورس کیا ہو، میں اپنی طرف سے آیا ہوں. اصل میں جب آپ عربی میں پڑھتے ہیں نا انی آمنت، اس میں انا کا لفظ یا اپنا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، اور اس کو عربی میں کہا جاتا ہے الاثبات علی غیر الفاعل. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں بذات خود، کوئی اور نہیں، میں خود ہی ایمان لایا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ کسی اور کی وجہ سے میں ایمان لایا ہوں یا کسی اور کے فورس کرنے سے میں ایمان لایا ہوں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. انی آمنت بربکم. دوسری بات یہاں جو سامنے واضح نہیں ہوتی، انا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے بے شک کے لیے. اس کا اردو میں کئی دفعہ آپ ترجمہ دیکھیں گے بے شک. ولیکن انا حرف علا کذالک، انا کے مفہوم میں کبھی کبھار قرآن میں اس وجہ کی بھی اور علت کی بھی کے معنی نکلتے ہیں. اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ میں اگر ایسا ہوتا تو میں بہت ہی گمراہی میں ہوتا، اس وجہ سے میں ایمان لے آیا ہوں. یعنی اس سوچ کی بنیاد پر میں اب اللہ تعالیٰ پر اپنے اور تم سب کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. اب دیکھیں یہ پہلی دفعہ تم سب کی بات ہو رہی ہے. میں کیا کوئی اور خدا لے لوں؟ اگر مجھے کوئی مصیبت آئے گی تو مجھے کون بچائے گا الرحمن کے علاوہ؟ اپنی بات ہی کر رہا تھا نا بار بار. اگر میں یہ غلطی کروں تو میں گمراہی میں ہوں گا. میں ایمان لے آیا ہوں. کس پر ایمان لے آیا ہوں؟ بربکم، تم سب کے رب پر. یہ بہت احتیاط سے کلام جو ہے اس نے چنا ہے. تم سب کے رب پر میں ایمان لے آیا ہوں. اس کو بہت باریک، بہت ہی لطیف کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو میں تو لے آیا ہوں لیکن وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اس بات کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. کتنے نرم انداز سے اس نے یہ بات کی ہے کہ وہ لوگ سمجھ جائیں. تو وہ کہتا ہے پھر فاسمعون، میری بات سن لو، میری بات سن لو. اور اس بات سے بھی میں بہت شوق ہوں کہ یہ بات قرآن میں وارد ہے کہ فاسمعون، میری بات سنو. 3 رسول وہاں کھڑے ہیں اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں میری بات سنو. یہ کہنا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ تمہاری بات کیوں سنیں؟ ان کی بات سنیں. اچھا اب آپ ان کی بات سنیے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں فقیر، میں کیا کہوں گا، میری کیا حیثیت ہے. اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے اپنے طور پر جس قدر تک کر سکتا ہے، جس حد تک کر سکتا ہے، سچ بات کرنا. اور یہ مت سمجھنا کہ آپ کی ذمہ داری کسی اور نے اٹھائی ہوئی ہے. دین کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ چلو علماء ہیں، ہم سے کئی زیادہ نالجبل لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ہمیں کوئی صحیح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم مثال میں کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے 3 رسول کھڑے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی ذمہ داری آپ سے نہیں ہٹی، آپ پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو وہ ان لوگوں کی بات نہیں سنتے. وہ اس لیے نہیں سنتے کہ اصل میں نہیں سنتے کیونکہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا. اور ان کا سارا اعتراض کیا تھا کہ آپ تو پتہ نہیں کہاں، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کو کیسے وحی آتی ہے؟ تو اس نے سوچا چلو یہ وحی کا انکار کر رہے ہیں، ان کے رسول ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور اس وجہ سے خدا کو بھی نہیں مان رہے، تو میں رسول کے طور پہ نہیں، میں تو عام آدمی کے طور پہ کہہ رہا ہوں دیکھو میں بھی تو مان گیا ہوں نا. ٹھیک ہے ان کو رسول تم مانو نہ مانو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مان لو، اسی نے تو مجھے بنایا ہے، اسی کی تو مغفرت کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، تو تم بھی میری بات سن لو. یعنی وہ اگر وہ رسولوں سے ریلیٹ نہ کر سکے، کم از کم اس آدمی سے تو ریلیٹ کر سکتے، وہ بھی انہی کی طرح کا ہے، وہ بھی انہی کی طرح کا ہے. اس سے بھی بہت عظیم درس نکلتا ہے. دیکھیے میرا ایک پلیٹ فارم ہے،
میرے یہاں پر مائک لگا ہوا ہے، لوگ سن رہے ہیں، لیکن آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے اپنی فیملی میں، سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری بات کبھی نہیں سنیں گے، نہ ان کو میری بات کبھی سننے سے دلچسپی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ریچ صرف آپ ہی کی ہے اور صرف آپ ہی کی ہے، آپ ہی ان سے، اگر کسی نے بات کرنی ہے کبھی آپ ہی نے کرنی ہے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا ان تک، اور وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان کو کوئی ویڈیو نہیں بھیج سکتے کہ یہ دیکھ لو، ایسے کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس، ہمارا ایک دائرہ ہے جس میں ہم کچھ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کا دائرہ الگ ہے، کسی ماں کا دائرہ الگ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کی ایک خاص عمر ہو جاتی ہے، وہ دوستوں کی زیادہ سنتے ہیں، ماں باپ کی کم سنتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ، یعنی ایک چڑ سی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے مولوی کی بات نہیں سننی، مشرق میں کسی کی بات نہیں سننی، عالم کی بات نہیں، ٹھیک ہے نہیں سننی، کزن کی بات سن لو، چچا کی بات سن لو، بھائی کی بات سن لو۔ تو یہ دائرے، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ رول ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سورج کی روشنی اپنی جگہ ایک بہت عظیم روشنی ہے، لیکن چاند کی بھی اپنی روشنی ہے، اور ان کا ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے۔ ٹھیک ہے، سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بہت فرق ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاند کی روشنی صرف سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی ہے، اسی کو تو ریفلیکٹ کر رہی ہے نا۔ اور یہی ایک طرح سے ایک مثال ہے نبیوں کی اور ان کی امت کی۔ رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام سراج کہا گیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے داعی ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اور آپ ایک روشن کر دینے والے سورج ہیں، ان کو سورج کہا گیا ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کی روشنی ہم پر آتی ہے اور ہمارے ذریعے کسی پر پہنچتی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اصل میں ہماری روشنی، یعنی چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی کو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا۔ سورج کی روشنی دائم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، راستے میں بادل آ جائیں تو آ جائیں۔ سورج کی اپنی جو روشنی ہے وہ وہاج ہے، یعنی وہ جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے۔ چاند کا الگ مسئلہ ہے، چاند کبھی فل ہوتا ہے، کبھی کم، پھر کبھی کم، پھر کبھی کم، کبھی تقریباً نہ ہونے کے برابر، پھر دوبارہ زیادہ، پھر دوبارہ زیادہ، کبھی بڑا، کبھی چھوٹا، کبھی قریب، کبھی دور، ایسا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہماری امت ہے، مسلمان ہیں، کبھی امت کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی اپنی ایک مسلمان کی زندگی میں کبھی نور اس میں زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی ایمان بھڑکتا ہے زیادہ، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی اس کی روشنی دور دور تک نظر آتی ہے، کبھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ امت کے تو فیزز ہوتے ہیں، رسولوں کے فیزز نہیں ہوتے، رسول کی روشنی کے فیزز نہیں ہوتے۔ اور یہ بات اصل میں نے اشارتاً اسی صورت سے لی ہے۔ یہاں پر بعد میں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ سورج چاند کے آگے نکلتا ہے، نہ رات دن سے پہلے پہنچ جاتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ تیر رہے ہیں، یعنی ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے، اپنا ایک رول ہے۔ جس طرح سورج اور چاند کا اپنا اپنا رول ہے، رسولوں کا، دعا کا، علماء کا اور امتی کا اپنا اپنا رول ہے، وہ ایک دوسرے کو ایلیمینیٹ نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں تک اتارے اور ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگلی آیت 26ویں آیت میں فوراً جب اس نے یہ بات کی کہ تم میری بات مان لو، تم میری بات سن لو، تو فوراً جو واقعہ ہوا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگلی جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک طرح سے فاسٹ فارورڈ کے بعد ایک سین دکھایا جا رہا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ شہید فوراً جنت میں داخل ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو یہ بات کی، اتنی محبت سے اپنی قوم سے بات کی، اتنے سادہ اسلوب میں بات کی، اپنے اوپر اشارہ کر کے بات کی، ان پر تنقید بھی نہیں کی، اس سب کے باوجود وہ اتنے پاگل ہو چکے تھے۔ ابھی تو وہ دھمکیاں دے رہے تھے رسولوں کو، ہم آپ کو ٹارچر کریں گے، آپ کو سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے، وہ تو دھمکیاں رسولوں کو دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں کہا ہوا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔
جیت کر رہیں گے. یعنی رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا. انبیاء قتل ہوئے ہیں, رسول قتل نہیں ہوتے. رسولوں کو تو وہ ہاتھ لگا نہیں سکے. اب یہ بیچارہ جو آیا اچھی بات کرنے, اگلی بات کیا ہو رہی ہے, اب وہ جنتی بن گیا, یعنی وہ شہید کر دیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات کرنا بہت رسکی کام ہے. آپ کو یہ کام دیکھیں, آپ کی اپنی فیملی میں ہم کسی کافر قوم میں تو نہیں ہے جس کا عذاب آنے والا ہے اور ہم کسی رسول کی تائید کر رہے ہیں, ایسی تو ایکسٹریم ایگزامپل نہیں ہے ہماری زندگی میں. تو یہ مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ آپ کے گھرانے میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنے سوشل سرکل میں, آپ کی اپنی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت غلط حرکت کر رہے ہوتے ہیں, زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, حرام کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی بری چیز کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں. آپ جب سچ بات کریں گے تو آپ کو سننی پڑے گی کم از کم. ہو سکتا ہے پٹائی بھی ہو جائے, اگر آپ چھوٹی عمر کے ہیں, آپ کے بڑے ہیں آگے, آپ کی تو پٹائی ٹھکائی بھی ہو سکتی ہے. کم از کم سننے کو آپ کو ملے گا, کوئی کرٹیسزم ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ واحد ہیں جو اپنی کسی گیدرنگ میں آپ نے صحیح بات کر دی, جیسے فرض کریں لوگ بیٹھے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بیٹھے ہوئے کسی دعوت میں, وہ ہے نہیں وہاں پر, اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں, اور چائے پانی کے ساتھ کچھ مسالہ بھی ہونا چاہیے نا باتوں میں, تو وہ مسالہ ڈال کے بات لوگ کر رہے ہیں. آپ وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یا آپ بیٹھی سن رہی ہیں, اور آپ کو فوراً ذہن میں خیال آیا قرآن نے کیا بات کی ہے اس کے بارے میں. جب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور سنی سنائی باتیں آگے کی جا رہی ہوں, اور اگر وہ وہاں ہو تو بےزتی محسوس ہو اس بات سے, ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ہمارے لائق یہ نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم, یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, تیری شان میں گستاخی کی ہے ہم نے یہ باتیں کر کے, یہ بہت بڑا الزام ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, جب کوئی ایسی بات سنو کسی اور کے بارے میں تو تمہیں فوراً یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی بہتر خیال کرنا چاہیے تھا, بہتر گمان کرنا چاہیے تھا. وقالوا ھذا افک مبین, اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو جھوٹ ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے, میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. یعنی یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی کہیں صحیح سنی بات سنیں تو آپ کا پہلا ری ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے. اور کہا کہ نہیں میں نے خود سنا ہے, بہت ریلائبل سورس, نہیں یہ جھوٹ ہے, قرآن نے کہہ دیا نا, قرآن نے مجھ سے کہا کہ اس کو جھوٹ کہوں تو میں جھوٹ ہی کہہ سکتا ہوں, میرے ایمان کا تقاضا ہے. دوسرا ایمان کا تقاضا کیا ہے, آپ اپنی آواز اونچی کر کے کہیں ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, یہ ہمارے لیے غلط ہے. آپ اندازہ کریں, آپ کسی دعوت میں ہیں, سب کھانا کھا رہے ہیں, سب باتیں کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, بیچ میں آپ آکورڈ ہو کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایک تو آپ کو دوبارہ انوائٹ نہیں کیا جائے گا, دوسرا جب آپ وہاں سے جائیں گے تو اگلی جو باری ہونی ہے نا, کس کی ہونی ہے, آپ کی ہونی ہے. ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے, 6 لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ہال میں بلایا ہوا ہے, 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. جو 6 بیٹھے ہیں وہ 7واں جو وہاں دور بیٹھا نا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان میں سے کوئی ایک اٹھا بریانی کا دوسرا راؤنڈ لینے, اب وہ جو 5 رہ گئے وہ اس چھٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے. اس ماحول میں کسی کی بات ٹھیک کرنا رسکی کام ہوتا ہے. میں کیوں اس مصیبت میں پڑوں, وہ جانے وہ لوگ جانے, میں نہیں, وہ کہتے رہتے ہیں, میں سنتا رہتا ہوں لیکن میں کچھ کہتا نہیں ہوں, میں کیا کروں, میں اس چکر میں پڑنا نہیں چاہتا. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, تم میں ایسے بھی ہیں جو باتیں سنتے رہتے ہیں, وہ کم از کم یہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ جو میں تو نہیں کہتا, میں تو صرف سن رہا تھا, میں نے کیا کیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اللہ ظلم کرنے والوں کو سب کو جانتا ہے. یعنی بات کرنے والا ظالم تھا اور بار بار بیٹھ کے سننے والا بھی ظالم تھا. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی اعلم, اور اس کے بارے میں اس کو تو شہید کر دیا گیا, تو بہت ایکسٹریم کیس ہے نا, تو اس کو تو شہید کر دیا گیا. اب جب یہ جنت میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کو ابھی بھی فکر کس کی ہے, ان لوگوں کی. یا لیت قومی یعلمون, اے کاش کہ میری قوم کو پتا ہوتا. کیا پتا ہوتا؟ اب وہاں تو بات ہو رہی تھی, نبیوں کی جو بات ہو رہی تھی وہ کیا تھی کہ تم اگر بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا, تم لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہو, بربادی کی طرف جا رہے ہو. لیکن اس انسان کی حسرت کیا ہے کہ وہاں جب جنت میں جا رہا ہے, جنت کی نعمتیں اس کے سامنے ہیں, اس کی آنکھوں کے سامنے, تو وہ کہہ رہا ہے اے کاش میری قوم کو پتا ہوتا. کیا پتا ہوتا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ کیا کیا چیزیں میرے رب نے میری معاف کی ہیں. اس نے ایک تو اچھی آ کے جا کے بات کی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ نہیں ہیں, کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور ایک سچ بات کرنے اور اس کی مصیبتیں اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے ساتھ, اس کے وہ تمام گناہ, اور اس کو اپنے گناہوں کا پورا اعتراف ہے, اس کو پتا ہے کیا کیا گناہ میں نے کیے ہیں, اور وہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے
مجھے پتا ہے کیا عظیم میرے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں. بما غفر لی ربی، ماں کا لفظ یہاں پر اسے کہتے ہیں ماں تعجب، اس ماں مصدریہ اصل میں ہوتا ہے بِأَنْ غفر لی ربی. بما غفر سے اس بات میں ذرا ایک ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، کیا گناہ معاف کرائے میرے اللہ تعالیٰ نے، کیا عظیم مغفرت کی ہے میری. کاش کہ میری قوم کو پتا ہوتا کہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ سیدھے راستے پر آ جائیں، توبہ کر لیں تو پچھلا پورا ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور اس نے مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کی بڑی عزت کی جاتی ہے. جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے آگے نعمت کون سی رکھی گئی ہے اس آیت میں؟ عزت کی جانا. آگے آئے گا سلام قولا من رب الرحیم. کیسے عزت کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ خود سلام کریں، قولا من رب الرحیم. یہ عزت کا لفظ یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ پہلے بھی کہا گیا تھا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اس کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ اس کو ایک تو اس کو مغفرت ملنی ہے، یہاں بھی مغفرت کا ذکر ہے. دوسرا کہا تھا کہ اس کو ایک ایسا اجر ملے گا جس میں بڑی عزت ہوگی، اجر کریم. یہاں بھی کہہ دیا مجھے ان لوگوں میں سے بنایا جن کی بڑی عزت کی گئی ہے. دیکھیں کسی کو پیسے دینا کوئی عزت دینا نہیں ہے، کسی کو گاڑی دینا کوئی عزت دینا نہیں ہے. کبھی کبھار عزت ہوتی ہے ایسی چیز کی جس کی کوئی مٹیریل ویلیو ہی نہیں ہوتی. کسی لڑکے کو وہ فرسٹ آیا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، کاغذ ہے نا، کاغذ کو کہاں بیچے گا وہ؟ کیا قیمت ہے اس کاغذ کی؟ اس کی کاغذ کی قیمت صرف ایک عزت ہے کہ اس نے پرنسپل سے ہاتھ ملایا، اس کی میئر کے ساتھ تصویر کھینچی، یہی عزت ہے نا. کسی اہم شخصیت نے اس کو ایکنالج کیا، یہی عزت ہے. اس نے کیا بات کی ہے جنت میں پہنچتے پہنچتے کہ مجھے عزت دیے جانے والوں میں سے شامل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود مجھے ایکنالج کیا ہے. کاش کہ میری قوم کو پتا ہوتا کیسی عظیم عزت ان کو ملنے والی ہے. اب یہاں پر ایک کانٹراسٹ ہے جس کو سمجھنا بہت اہم ہے. اصل میں ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں سب سے عزت دار لوگ تاریخ کے وہ انبیاء اور رسل ہیں. ہم جتنی انبیاء کی عزت کرتے ہیں، جن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، ان کا کسی اور کا نہیں کرتے. جو مقام ہمارے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس کی کوئی مثال اور ہے ہی نہیں. کوئی انسان اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس عزت کے باوجود اگر آپ ان شخصیتوں کی تاریخ پڑھیں، ان شخصیتوں کی زندگیاں پڑھیں، تو آپ کو ایک بات کامن ملے گی ان سب میں. اللہ کے ہاں اور اہل ایمان کے ہاں سب سے عزت دار، باقی دنیا میں سب سے زیادہ کوسے گئے، سب سے زیادہ ان کو پبلک میں بھی پرائیویٹ میں بھی اپنی فیملی والوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، سب کے سامنے ان کو گالیاں دیں، کون سے الزامات ان لوگوں پر نہیں لگائے، پاگل ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگایا گیا. قرآن میں سب سے زیادہ کم عورتوں کا ذکر ہے جن کا نام سے ذکر ہے، ان میں مریم سلام علیہا ہے. مریم سلام علیہا کیا مقام کہ قرآن میں بار بار ان کا نام لیا گیا ہے. ان کا قصہ پڑھیں سورۃ مریم میں، وہ واپس آتی ہیں بچے کے ساتھ اور پوری کمیونٹی یعنی مسجد کی پوری کانگریگیشن کھڑی ان پر اشارہ کر رہی ہے، کیا کیا تو نہیں ہے، یہ کیا حرکت کی ہے تو نے، پوری ہمارا نام خراب کر دیا تم نے. یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ہارون تو اس سے بہت پہلے کے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے ہارون کا رول کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنا، اور تم بھی وہی کام کر رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تم تائید کرتی تھی، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں کوئی مسلمان عورت یہ برداشت کر سکتی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ کہیں جائے اور کوئی ایک اشارے سے بھی کہہ دے کہ یہ بچہ جائز نہیں ہے؟ کیا وہ اس قسم کی بے عزتی برداشت کر سکتی ہے؟ یہ جو سب سے عزت دیے گئے لوگ ہیں نا قرآن میں، ان کی عزت پر سب سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی عزت اور ہماری عزت لوگوں کے الفاظ سے نہیں آتی. لوگ آپ سے جو بھی کہہ دیں، جو بھی الزام لگا دیں، جو بھی گالیاں دے دیں، جو بھی الفاظ استعمال کر لیں، اس سے آپ کی عزت میں کوئی تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہوتی. یہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام آدم کی اولاد کو عزت دی، ہم نے تمام بنی آدم کو تکریم دی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے. اس سے ایک بہت اہم، بہت گہری حقیقت جو مسلمانوں کے دلوں میں اتر جانی چاہیے کہ انسان کی قیمت اور انسان کی عزت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اور انسان کی عزت نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر ہے. وہ اس چیز کا ڈینائل ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ایک انسان کو دی ہے. اب ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں، پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، کوئی امیر گھرانے کے لوگ ہیں، ایکسپینسو سی گاڑی ہے، کہیں جا کر وہ روکتے ہیں گاڑی چائے پینے کے لیے، اور وہ ملینئر لوگ ہیں،
12-13 سال کا بچہ پیچھے بیک سیٹ پہ بیٹھا ہے, اس کی ٹنٹڈ ونڈو ہے, وہ تھوڑا ونڈو نیچے رول کر کے آگے سے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں چائے سرو کرنے کے لیے, عمر رسیدہ 70 سال کے, ہاں جی سر جی میں چائے لا دوں. وہ کیسے بچہ بات کرتا ہے ان سے, جا لے کے آ, جا ایسے کر, یہ ٹھنڈی ہے دوبارہ لے کے آ. یہ دیکھ کے انسان کو اتنی گھن آتی ہے کہ ایک بچہ ایک بزرگ سے ایسے بات کر رہا ہے, ایک بڑے سے ایسے بات کر رہا ہے. یہ اس قوم میں جو کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, جو کہتی ہے ہم لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمیں تو ایک بالکل بنیادی سا ایک عقیدہ ہے, بنیادی سا کانسیپٹ ہے, نظریہ ہے تکریم کا, کہ ہر انسان کی ایک فنڈامنٹل عزت ہوتی ہے. یہاں تک کہ یہ عزت تو غیر مسلم کو بھی دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنازہ چل رہا ہے, یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, کھڑے ہو گئے, وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ, مجھے عزت دیے گئے لوگوں میں سے بنایا گیا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ثم اما بعد. قرآن میں جہاں ایک طرف رسولوں کی بات کی گئی ہے, دوسری طرف رسول کے ماننے والوں کی بات کی گئی ہے. رسول ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, کن لوگوں کو فالو کرنا ہے. ان کے ماننے والے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ہمیں ان کے جیسا فالوور بننا چاہیے, ان کے جیسا اتباع کرنے والا بننا چاہیے. یہاں اس فالوور کی بات ہو رہی ہے جس نے 3 رسولوں کی سنت کو اپنایا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی. اس میں جو پہلی بات میں آپ سے کہوں وہ عمل کی نہیں ہے, وہ ذہنیت کی ہے, وہ فکر کی ہے. اس کو اپنی قوم کی فکر تھی, اس کو اپنی قوم پر غصہ نہیں تھا. دیکھیں اس کی قوم نے اسے قتل کیا ہے, اس قوم کی وجہ سے اب وہ آخرت میں پہنچ گیا ہے. لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میری قوم کو پتا ہوتا کیسا عذاب ان پر آنے والا ہے. نہ, کاش میری قوم کو پتا ہوتا کتنی اچھی نعمتیں آنے والی ہیں, کاش ان کو ان چیزوں کا احساس ہوتا. اس کی محبت اپنی قوم سے نہیں گئی. یہ ہماری امت کا ایک خاص اعزاز ہے کہ ہمیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ہم بھوکے ہی مر رہے ہوں. پھر کہا قرآن میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. خاص کر دوسرے مومن کے لیے, اہل ایمان کے لیے ہم تو بالکل ہی, اذلہ عربی میں لفظ جمع ہے ذلیل کا. ذلیل اردو میں تو گالی ہے, عربی میں گالی نہیں ہے. عربی میں ذلیل کہتے ہیں جو اپنی انا بالکل ختم کر دے, جو کسی کے سامنے بالکل اس میں کوئی تھوڑا سا بھی تکبر نہ ہو, تھوڑا سا بھی سیلف اسٹیم نہ ہو, وہ اپنے آپ کو پوری طرح ہمبل کر کے پوری طرح تواضع کے ساتھ کسی کے سامنے پیش کرے, اسے ذلہ کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں اذلۃ علی المؤمنین یعنی ہم جب کسی اور مسلمان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہماری انا بیچ میں سے بالکل چلی جاتی ہے. ایسی فکر ہونی چاہیے مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے. یہاں پر میرا اپنا ایک جائزہ ہے, آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, میری اپنی ایک آبزرویشن ہے, یو آر فری ٹو ڈس ایگری. وہ یہ ہے کہ ہماری ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں جو اگر ایک اجمالی جائزہ لیا جائے تو ہماری امت کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, تقسیم ہو چکی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں, انہیں کچھ نہ کچھ تو پتہ ہے, قرآن کا پتہ ہے, کچھ فقہ کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, نماز کے پابند ہیں, کچھ اپنے لباس میں بھی یا اپنی پریکٹسز میں بھی کچھ دین نظر آتا ہے. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ذرا کم از کم جمعے کا اہتمام ہے, کم از کم. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت دور جا چکے ہیں, اسلام کبھی شاید عید پر نظر آتا ہے تھوڑا بہت, کم از کم عید کی نماز تو چل رہی ہے. یعنی وہ آہستہ آہستہ ایک اور وہ میرے نزدیک وہ ایک میجورٹی ہے. میجورٹی ایسی ہے جو دین سے اتنی دور ہو چکی ہے, اس کی بھی وجوہات ہیں, اور ساری غلطی ان کی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اصل غلطی ان کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے نا, اس کے اوپر بھی ایک ایسے لوگوں کا ایک غلبہ ہے جو اہل علم ہیں, بڑی اعلیٰ سطح کی ان کی کوالیفیکیشنز ہیں, اور کئی جگہ سے وہ فارغ التحصیل ہیں, اور ایسی بات ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ
انفارچونیٹلی یہ بات عیسائیت میں بھی ہوئی، یہودیت میں بھی ہوئی، اور ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے. اور یہ میرا کسی ایک نظریے پر اور کسی ایک مسلک پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، یہ اوور آل ایک آبزرویشن ہے میری. ہوتا یہ ہے کہ ان کی بہت ساری توانائی اور بہت ساری انرجی اس بات میں ضائع ہو جاتی ہے آپ ہماری بات مانیں ان کی نہ مانیں. اور یہ تبصرہ قرآن میں خود ہے کہ یہ حقیقت ہوتی ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. آپس میں انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، آپس میں فرقے نہیں بنے جب تک کہ علم نہ آ گیا. یعنی علم کی بنیاد پر فرقے بننے شروع ہو گئے. عام مسلمان سوچتا ہے اگر علم ہوتا تو زیادہ اتحاد ہونا چاہیے تھا. علم اب آ گیا اور علم کی وجہ سے زیادہ تفرقے، یہ کیا عجیب چیز ہے. قرآن نے جواب دیا بغیم بینہم، یہ اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں. بغی کہتے ہیں کسی ایک کو کسی دوسرے کے اوپر قابو کرنا، ان کا مارکیٹ شیئر مجھے چاہیے. اصل بات یہ ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص وقت پہلے سے معین نہ کر دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ابھی طے کر دیتا، ابھی ان کو سب کو ہلاک کر دیتا کہ انہوں نے دین کا یہ مذاق اڑایا. جو دین انسانیت کو جمع کرنے کے لیے آیا تھا، جس دین کی اصل ابراہیم علیہ السلام ہے جو تمام انسانیت کو جمع کرنا چاہتے تھے، اب یہ اسی دین کے نام پہ فرقے بناتے ہیں. اور پھر اگلی بات کیا کی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ کتاب ان کو وراثت میں ملتی ہے ان کے بعد، یعنی ان کی اگلی نسلیں اور باقی مسلمان، وہ دین کے معاملے میں ہی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ دین کے بارے میں کانفیڈنس، دین کے بارے میں ایک اچھی فیلنگ ڈالنا یہ عالم کی ذمہ داری تھی جس کو زیادہ پتہ ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاؤ جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کو، کیونکہ اگر ہم نے واقعی امت کی عزت کرنی ہے، کچھ عرصہ پہلے میں بھی 10-15 سال پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک بہت بڑی میجورٹی ایسی تھی جو ٹھیک ہے وائٹل سائنس کانسرٹ بھی جاتی تھی اور جنون بھی سنتی تھی اور میوزک بھی تھی اور کھیل کود بھی تھی، موویز بھی تھیں، لیکن جب نماز مس ہوتی تھی تو کم از کم ایک بری فیلنگ ہوتی تھی یار نماز پڑھنی چاہیے. میں نہیں پڑھتا، میں گناہ گار ہوں، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ اذان ہو رہی ہوتی تھی تو کم از کم گانا لو والیوم پہ ہو جاتا تھا کم از کم. اب وہ درمیانی جو ایک طبقہ تھا نا، جو ٹھیک ہے وہ اتنا پریکٹسنگ نہیں تھا لیکن پھر بھی اس میں کچھ سینٹیمنٹ تھا دین کی طرف، اب وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب دو ایکسٹریمز بن رہے ہیں. اس میں پہلی بات کہ تمام طبقات کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. میں صرف تنقید نہیں کر رہا، تمام طبقات کی عزت کرنا، ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرنا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا وزٹ ہوا تھا یہاں پر ایک شہر ہے منیسوٹا میں بہت بڑی صومالی کمیونٹی ہے. صومالی بہت ٹریڈیشنل لوگ ہیں. ان کے ہاں قرآن کا حفظ ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں قل هو اللہ احد کسی کو یاد ہے نا، وہاں ان بچوں کو پورا قرآن یاد ہے. ان کے مدرسوں کو کہتے ہیں دکسی. سیٹرڈے اسکول ہوتے ہیں ان کے، 3 سال کے اندر سارے بچے حافظ. وہاں پر میں گیا اور وہ ان کے علماء ہیں، they have photographic memory. I mean یہ لوگ موطا امام مالک، صحیح البخاری، قرآن حفظ کرنا تو بچوں کا کھیل ہے. وہاں پر حدیث کی کتابیں حفظ کرتے ہیں. جب وہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے آدمی، اس کے اپنے الفاظ میرا خیال ہے 5% ہوں گے حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن، 40 منٹ تک نہ کوئی کاغذ اس کے سامنے نہ کچھ. یہ عام ہے ان کے ہاں، یعنی اتنا علم یاد کر لیتے ہیں وہ لوگ. اٹس انکریڈیبل. لوگوں کے ذہن میں کیا کیا سوال ہیں، کیا کیا اشکالات ہیں، اس کا علم نہیں ہے. جب اس کا علم نہیں ہوگا تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ سوال ایسے ہیں جس کے جواب کی ٹریننگ ہی ہمیں نہیں ملی. کیونکہ اب ایوولوشنری بایولوجی کی بات ہو رہی ہے، اب تو ایگنوسٹسزم کی بات ہو رہی ہے. تو اس پوری چیز کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، تنقید کی ضرورت ہے، ریفارم کی ضرورت ہے. ہر طرف سے ہر طبقے کو اس کانورسیشن میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری پوری امت کا مسئلہ ہے اور یہ میرے نزدیک مکرمین کا مسئلہ ہے. ہمیں مکرمین میں سے بننا ہے، یعنی ہمیں اس وقت تک عزت نہیں دی جائے گی جب تک ہمیں باقیوں کی فکر نہ ہو. صرف تنقید کرنے سے بات نہیں بنتی. وی ہیو ٹو ریچ پیپل. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن